نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ بورڈ میں 5 سوالات آتے ہیں، ان میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں، اور اے اللہ آپ سے التماس کی جا رہی ہے کہ وہی 2 سوالات جو پڑھے جا رہے ہیں یا جو پڑھے ہیں یا پڑھیں گے ان میں سے 5 وہی سوال آئیں، اور 2 تو لازمی اس میں سے آئیں، اور ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام سامعین، طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بیٹا آج انشاءاللہ العزیز ہم 2 شارٹ کوسچن آنسر پڑھیں گے اور 1 لانگ پڑھیں گے۔ شارٹ کوسچن آنسر میں آپ کے نوٹ آتے ہیں، شارٹ کوسچن آنسر سمجھ لیں یا نوٹ آتے ہیں جو کہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ 4 نوٹس میں سے کبھی 5 نوٹس آتے ہیں، کچھ نمبر 5 جو ہے، اور اس نوٹ میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں جو کہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ 2014 میں ریگولر میں کامرس گروپ ریگولر اگر آپ اس میں دیکھیں 5 ایئر میں، تو یہ سوال جو ہے آ چکا ہے، اور یہ 10 مارکس کا تھا۔ نوٹ تھا اس کے بارے میں 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ تو اس میں ہم نے جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ پوائنٹس جو ہے نا اس میں ہیں، انشاءاللہ اس کو اب جو ہے نا پڑھتے ہیں۔ اس کو اگلا کوشچن جو ہے جو کہ لانگ میں آتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسلامک پروویژن ان 1973 کانسٹیٹیوشن۔ 1973 میں جو اسلامی دفعات کے مطابق قوانین بنے تھے، کچھ آئین بنے تھے، اس کے بارے میں بتانا ہے تفصیل سے۔ کب بنا، کیسے بنا، کیا حلف اٹھائے گئے، اس میں جو ہے بہت سی ہیڈنگز ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہم ایک مختصر سوال جو کہ نوٹ کی شکل میں آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ دا خلافت موومنٹ، تحریک خلافت کب بنی، کیوں بنی، وجہ کیا بنی، تمام چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 14 پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہیں، اور 9 کلاس میں بھی آپ نے پڑھا تھا، سیکنڈری میں ہی پڑھے تھے۔ اس کو دوستوں جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں اس کا انٹروڈکشن میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہندو کا ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا جواہر لال نہرو۔ اس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس کو نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا، اور یہ 1928 میں اس نے جو ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یہ بات اس نے کی، اور یہ جو رپورٹ تھی مسلمانوں کے خلاف تھی، اور اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے فوری طور پر اس کو رد کر دیا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو ہے ایک رپورٹ تیار کی، اپنے ایک جو ہے نا پوائنٹس لکھے۔ ان مارچ 1929 ایٹ دا اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ he declared his famous 14 point۔ مارچ 1929 میں ایک سالانہ اجلاس ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس 14 نکات جو ہے تحریر کیے۔ تو اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں؟ ایک تو فیڈرل سسٹم ہوگا، فیڈرل سسٹم، وفاقی طرز حکومت۔ وفاقی کسے کہتے ہیں اور صوبائی کسے کہتے ہیں؟ اکثر آپ میں سے اکثر کو پتہ ہے، جیسے آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے
شفقت محمود جو ہے وہ وزیر تعلیم تو ہیں لیکن وفاقی ہیں، ان کی زیادہ چلتی ہے، اور سعید غنی وہ بھی وزیر تعلیم ہیں لیکن وہ صوبائی ہیں، پروونشل ہیں، تو فیڈرل کی چلتی ہے۔ قائد اعظم کی چاہت بھی یہ تھی کہ جو حکومت رائج کی جائے گی وہ اصل میں وفاقی ہوگی، فیڈرل ہوگی ہندوستان کے اندر، اور کچھ اختیارات جو ہے وہ پروونشل بھی ہو، یہ ان کی شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 میں ریپرزنٹیشن آف مائنورٹیز ان لیجسلیٹر، جو بھی مرکزی اسمبلی ہوگی اس میں مسلمانوں کی نمائندگی بھی ہوگی، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ 1/3 جو ہے مسلمانوں کو نمائندگی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پروونشل اٹانومی، جتنی پروونشل ہوں گے صوبائی جو حکومتیں ہوں گی ان کو خود مختاری ہوگی، کچھ اختیارات ان کو بھی دی جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے جو اقلیتوں کی مؤثر نمائندگی ہے، جتنے بھی ادارے جو منتخب کیے جائیں گے اس میں جو اقلیت ہوں گے، ہندو جو تھے وہ تو اکثریت میں تھے، لیکن سکھ ہو گیا اور کچھ مسلمان یہ تو اقلیت میں تھے، کم تھے، اس لیے ان کی جو ہے نمائندگی بھی دی جائے گی ان کو بھی اسمبلی کے اندر۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس، جداگانہ انتخابات ہوں گے، مسلمانوں کے لیے الگ اور ہندوؤں کے لیے الگ، اس میں اجازت دی جائے گی ان کو۔ اگر جو ہے جو سیپریٹ نہیں کروانا چاہ رہا کوئی بھی، وہ مکسنگ بھی کروا سکتا ہے لیکن سیپریٹ بھی ہوگا۔ مسلم میجورٹی پروونسز، جتنے بھی مسلمانوں کے اکثریت کے جو صوبے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ریلیجیس لائبرٹی، مذہبی آزادی ہوگی، جتنے بھی ہوں گے وہ اپنی جیسے بھی عبادت کرنا چاہیں ان کو مکمل طور پہ آزادی ہوگی، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ فرقوں سے متعلق جو قوانین ہیں وہ بھی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی اگر قوانین طے ہو گیا، کوئی قانون بنا تو اس میں اگر 40 میں سے 30 آدمی نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ قانون پاس نہیں ہوگا، اس پر جو ہے نا دوبارہ غور کیا جائے گا۔ جو نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے 3/4 ریپرزنٹیشن۔ اس کے بعد ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان، جتنے بھی بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی اصطلاحات نافذ کی جائیں گی۔ نمبر 10 میں شیئر آف مسلم ان سروسز، جو مسلمان جو ایجوکیٹڈ ہیں ان کو سروس دی جائے گی، گورنمنٹ ملازمت دی جائیں گی، اہلیت کی بنیاد پر مناسب حصہ دی جائے، سرکاری اداروں میں بھی اور جو نیم سرکاری ادارے ہیں تمام میں، کیونکہ ہندو جو ہے وہ خود ہی تمام اداروں میں انہی کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہ خود ہی جو ہے نا ملازمت کرتے تھے اور مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پروٹیکشن آف مسلمز کلچرز اینڈ لینگویج، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے اور جو ان کی زبان وغیرہ ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک ادارے قائم کیے جائیں گے اور مناسب مالی امداد بھی دیا جائے گا ان کو۔ اس کے بعد 1/3 مسلم منسٹریز کے اندر مسلمانوں کی 1/3 جو ہے نمائندگی ہوگی۔ سیپریشن آف سندھ،
Sindh should be separated from Bombay Presidency. सिंध को जो है बम्बई से अलग किया जाएगा. और नंबर 14 में है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. जो आइन है उनमें तरमीम की जाएगी. आइन की तरमीम के हवाले से बात है कि जब तक उस वफाक के अंडर में, फेडरल के अंडर में जितने भी सूबे हैं अगर मुत्तफिक नहीं होंगे, उस वक़्त तक किसी भी आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है तरमीम नहीं की जाएगी. तमाम का मुत्तफिक होना ज़रूरी है. इसके बाद 1973 की जो आइन है उसके बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन पहले. असल में आइन के बारे में बताया गया है कि आइन किसे कहते हैं, क्योंकि आइन का मतलब है कुछ जो कवानीन बनाए जाते हैं, एक दस्तूर बनाए जाते हैं जिस पर उस मुल्क की तामीर होती है कि उनको जो है ना अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. जो तहजीबी और सकाफ़ती रफ्त होती है वो इन्हीं खतूत पर परवान चढ़ती है. जो दस्तूर में मुतय्यन की जाते हैं, जो दस्तूर बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं. इस्लामिक प्रोविज़न ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. पाकिस्तान में आइन साजी और 1973 का जो आइन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त इंडिया एक्ट के जो कवानीन थे, इंडिया एक्ट 1935, वो शुरू में चलते रहे और बहुत कोशिश की गई कि भाई हमारा अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो, और कानून साज असम्बली भी बनाई गई. बड़ी ही मुश्किलों के बाद, 9 सालों के बाद हमारा पहला आइन बना 1956 में. उसके बाद 1962 में दूसरा आइन बना और तीसरा आइन जो बना वो 1973 में तैयार हुआ. हाँ, अगर कायदे, क्योंकि कायदे आज़म जो है वो 11 सितंबर 1948 में उनका इंतकाल हुआ, अगर वो मौजूद होते, ज़िंदा रहते और वो जो आइन बनाते तो शायद वो मुस्तकिल रहता और आइन बार बार ना टूटते. लेकिन आइन जो है 1956 बार टूटा, फिर दूसरा 1962 में जो आइन बना वो टूट गया, और तीसरा आइन जो है 1973 में जो तैयार हुआ था वो तभी तक चल रहा है. 1973 के जो आइन का जो मसवदा है वो असल में 2 फरवरी 1973 को कौमी असम्बली में पेश किया गया. फरवरी में शुरू में पेश कर दिया गया था और 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर आइनी मसवदा की मंजूरी दी. सब ने मंजूरी दी कि ठीक है. और 12 अप्रैल 1973 को इस पर सदर मुमलिकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए और 14 अगस्त 1973 को नया आइन मुल्क में नाफिज कर दिया गया. असल जो बना वो 14 अगस्त को जो ना नाफिज हुआ. 14 अगस्त ही को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म और चौधरी फजल इलाही ने सदर पाकिस्तान के ओहदों के बारे में आगे बात की. ओहदों के बारे में जो ना हल्फ उठाया उन्होंने, क्योंकि हल्फ भी उठाने थे. इसमें पहली बात जो थी, सुपरिटेंडिटी बिलोंग टू अल्लाह. अल्लाह की हाकिमियत, अल्लाह हाकिम है. 1973 की जो आइन है उसमें, उसके इब्तिदाइया में भी और साबका दोनों में आइनों में जो ना ये बात शामिल थी. और इब्तिदाई इससे थी कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलक हैं, अल्लाह के पास सारे इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात के अंदर रहते हुए इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी अवाम के पास एक मुकद्दस अमानत है. असल जो हाकिम है वो तो अल्लाह हैं और मुसलमानों के जो अवाम उन्नास को, जो हमारे लीडरों को दी गई है, वो अल्लाह की अमानत है. और नंबर 2 था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. मुमलिकत का नाम क्या रखा जाएगा? 1973 के आइन की दफ़ा 1 के तहत मुमलिकत का नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया. इसके बाद स्टेट रिलीजन्स, इस्लामी मज़हब क्या होगा?
سرکاری مذہب کون سا ہوگا؟ اسلام کو مملکت کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، اور سابقہ دونوں دساتیر میں جتنی بھی دساتیر بنی تھی اس میں یہ صراحت موجود نہیں تھی، اس میں یہ بات نہیں تھی، مملکت کا نام بھی نہیں تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور مذہب کہ سرکاری مذہب کیا ہوگا، یہ 1973 میں فائنل ہوا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 میں ہے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر شوڈ بی مسلم، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 1973 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط عائد کی گئی، لیکن 1956 کے جو آئین تھا اس میں صرف صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط تھی، صدر جو ہوگا وہ، اور وزیر اعظم کے لیے شرط نہیں تھی۔ لیکن 1973 میں جو آئین بنا اس میں دونوں کے لیے مسلمان ہونا، صدر کا اور وزیر اعظم کا، پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر دونوں جو ہے مسلمان ہوں گے۔ پھر مسلمان کی تعریف جو ہے کی گئی، ڈیفینیشن آف مسلمز، مسلمان کسے کہیں گے؟ 1973 میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف کا تعین کیا گیا، بھائی مسلمان کسے کہیں گے؟ اس میں 4 باتیں کی گئی۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کو ایک مانے گا، مسلمان اسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات جو ہے وہ ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، وہ مسلمان ہوگا، اور جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تیسری بات تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اور قرآن حکیم کے آخری کتاب ہونے پر ایمان، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک اور سنت رسول کی تعلیمات اور تقاضوں پر مکمل ایمان، جو بھی قرآن و حدیث میں جتنی باتیں کی گئی ہیں ان کی تعلیمات اور جتنی بھی تقاضے ہیں ان پر مکمل ایمان لانا، یہ ہے ڈیفینیشن آف اے مسلم، مسلمانوں کی ڈیفینیشن۔ اس کے بعد ہے اسلامک وے آف لائف، اسلامی طرز زندگی کو ترویج، اس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی۔ پالیسی کے اصولوں کے مطابق یہ بات کی گئی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور تقاضوں کے مطابق ڈھال سکیں، اور اسلامی اصول و قرآن و حدیث سے اخذ کیے جائیں گے، جتنے بھی اصول اخذ کیے جائیں گے وہ قرآن و حدیث سے، یعنی تمام مسلمانوں کی جو زندگی ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہوگی۔ پروموشن آف سوشل جسٹس، جتنی بھی سماجی برائیاں ہوں گی ان کا خاتمہ ہوگا۔ عصمت فروشی، جوا بازی، نشہ آور اشیاء جتنی بھی ہیں، چرس وغیرہ کی چیزیں جو ضرر رساں ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، ایسی ادویات اور فحش لٹریچر جو ہیں، فحش وغیرہ، یہ تمام چیزیں ان کی ایسے خرید و فروخت جو ہے ان کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹیچنگ آف ہولی قرآن کی اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ آئین میں کہا گیا کہ حکومت قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دے گی، عربی سیکھنے اور حوصلہ افزائی کی جائے گی، عربی بھی سکھائی جائے گی تاکہ وہ قرآن حدیث سمجھ سکیں، اور اسلامیات کی جو تعلیم ہے وہ لازمی قرار دی جائے گی۔ اس لیے شروع ہی سے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اور میٹرک لیول میں، پھر انٹر لیول پہ اور گریجویشن میں اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ 1973 میں آئین پاس ہوا تھا۔ اس کے بعد آگے جو ہے ایرر فری پبلیکیشن آف قرآن مجید کی جو صحیح طباعت کی جائے گی، صحیح پبلش کیا جائے گا ان کو، کوئی اس میں ایرر نہ ہو، غلطیوں سے پاک جو ہے نا۔ اس لیے آئین میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ حکومت جو ہے قرآن کی غلطیوں سے پاک اشاعت کی ہر ممکن کوشش کرے گا، یہ کمیٹی بنائے گی۔ اس کے بعد بانڈ ود مسلم ورلڈ، اور جتنی بھی جو مسلمانوں کی جو ممالک ہوں گے ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ آئین میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان اسلامی خود کی بنیاد پر تمام مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے گا۔
دوسرے مسلمان جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور عرب امارات کے جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، ایران، عراق۔ نمبر 11 میں یہاں لکھا ہوا ہے پروموشن آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ اس میں 3-4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو اسپیکر ہوگا، ڈپٹی اسپیکر ہوگا، اور نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی کا جو ہے چیئرمین وغیرہ، ان سب سے جو ہے نا عہدے لیے جائیں گے، حلف اٹھایا جائے گا ان سب سے کہ وہ اسلامی نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اس میں بتایا جو احمدی ہیں، قادیانی ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت شمار کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ 1973 میں یہ آئین پاس ہوا تھا کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار کو، جو خود کو احمدی یا لاہوری پکارتے ہیں، غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں 1917 میں تھی۔ 1-2 باتیں اور رہ گئی ہیں۔ یہ احمدی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ احمدی اینڈ نان مسلم منورٹیز، ان کے بارے میں کہ وہ نان مسلم ہیں۔ اور شروع میں جو بات بتائی گئی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل، مروجہ قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا۔ یہ کونسل 8 سے 20 افراد پر مشتمل ہوگی۔ اس میں علماء کرام، ماہرین اقتصادیات، قانون اور انتظامی امور کے ماہر شامل ہوتے ہیں۔ یہ کونسل مشاورتی طور پر اداروں کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ جتنی بھی اقلیت ہیں، سکھ ہو گئے، دوسرے جو یہاں پہ ہیں ہندو وغیرہ، ان کے حقوق کا تحفظ دیا جائے گا، ضمانت دی گئی اس کی بھی۔ کنکلوژن، حرف آخر جو ہے 1973 کا آئین موجودہ آئین بھی ہے، اور ہر پاکستانی پر اس کی حفاظت اور اس سے وفاداری فرض ہے۔ مندرجہ بالا دفعات جتنے بھی ہیں، اس میں بات سامنے آئی کہ 1973 کے آئین میں سابقہ آئینوں کے مقابلے میں اسلامی نظریہ حیات کی حفاظت اور اس کی اشاعت اور نفاذ کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، لہذا اسلامی اصولوں کی نفاذ سے ہی مملکت کی تعمیر و ترقی ممکن ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اس کے بعد دا خلافت موومنٹ 10 نمبر کا نوٹ آتا ہے۔ اس نوٹ میں سے تحریک خلافت جو ہے، خلافت موومنٹ کے بارے میں بھی سوال آتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ انٹروڈکشن میں ہم پڑھیں گے، بات کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا بیٹا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 تک چلتی رہی، 1919 میں، تو اس وقت جو ہے جو برطانیہ کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ جرمنی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ترکی جو ہے اسلامی ملک تھا، انہوں نے جرمنی والوں کا ساتھ دے کر ترکی کے خلاف جنگ کی تھی۔ ترکی والوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہوئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گئے تو وہ ترکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے وزیر اعظم برطانیہ لارڈ جارج سے وعدہ لیا کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ مکہ اور مدینہ یہ ترکی کی تحویل میں تھے اور سارا کام یہی لوگ اس کے کر رہے تھے، تو ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے،
اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی، جو خلافت عثمانیہ چل رہی تھی وہ محفوظ رہے گی۔ جنگ عظیم اول میں جرمنی کو شکست اور برطانیہ کو فتح ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برٹش والوں نے ان کے ساتھ جتنے بھی اتحادیتیں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدہ یاد دلانے کے لیے اور خلافت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی کہ بھائی انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا انگریزوں سے، اور جو خلافت ہے، خلافت عثمانیہ، اس کا تحفظ برقرار رہے اور مقامات مقدسہ وہ برقرار رہیں، ان کی توہین نہ کی جائے، تو اس پر جو ہے تحریک خلافت شروع کی گئی۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے شروع کی تھی، بڑے وہی تھے۔ 5 جولائی 1919 میں خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو منظم کرنے اور متفقہ لاہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی میں آل انڈیا مسلم لیگ ایک آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی، جس کے صدر سید چھوٹانی اور سیکریٹری حاجی صدیق کھتری منتخب ہوئے۔ مقصد کیا تھا؟ 3 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد کیا تھا کہ ترکی کی خلافت برقرار رہے۔ دوسرا کیا ہے، جو بھی مقامات مقدسہ ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہ ترکی کی تحویل میں رہیں، ترکی کے انڈر میں ہی رہیں، اور ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ ناکامی کے اسباب کیا ہوئے؟ اس میں ناکام ہونا پڑا، خلافت ختم ہوئی، اس وقت خلافت ختم ہوئی تھی۔ وجہ کیا بنی کہ وہ جو ہے نا تحریک کے ناکامی کے اسباب کیا کیا تھے، سبب کیا کیا بنے؟ اصل میں ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد، ہندو نے بھی ساتھ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو اتحاد تھا یہ جذباتی اور وقتی تھا۔ دونوں قوموں کو حکومت کے خلاف نفرت نے عارضی طور پر اکٹھا کر دیا۔ انگریزوں سے دونوں کو نفرت تھی، اس لیے وقتی طور پر دونوں قومیں ہندو اور مسلمان اکٹھی ہو گئی، لیکن شدی اور سنگتن کی تحریکوں نے جلد ہی اس اتحاد کو پارا پار کر دیا اور تحریک خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ پھر گاندھی جی کی کلا بازیاں۔ گاندھی جی جو ہے وہ اس تحریک کو اس وقت ختم کرنے کا اعلان کیا جب مسلمانوں کے تمام رہنما جیل میں تھے، جیل میں جو جتنے بھی رہنما ہیں وہ جیل میں تھے، اور تحریک کی قیادت سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس سے تحریک بھی ختم ہو کر رہ گئی اور مسلمانوں کو اپنے قائدین سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ اس کے بعد ترکی میں صدارت کا اعلان، خلافت ختم ہو گئی، اب صدارت کا اعلان ہوا کیا کہ مارچ 1924 میں، یہ تو خلافت موومنٹ جو ہے وہ 1919 میں بنی تھی، لیکن 4-5 سال کے اندر 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک نے ترکی کے علاقے آزاد کرا کے جمہوریہ کے قیام اور اپنی صدارت کا اعلان کر دیا۔ ترکیوں نہیں جہاں، اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں پہ جمہوریت کا نظام شروع ہو گیا، صدارت کا نظام شروع ہو گیا۔ اور ایک اور جو ہے وہ سعودی عرب کا قیام، سعودی عرب کو سازش کر کے ترکی سلطنت سے الگ کر لیا گیا، کیونکہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ ترکی کے انڈر میں ہی تھا، سازشیں ہوئیں اور سعودی عرب کو جو ہے ترکی سے الگ کر دیا گیا، جس پر شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب کے نام سے الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس سے وہ جو تحریک ہے، تحریک خلافت جو ہے وہ مان پڑ گئی۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ تحریک خلافت کے نتائج، اس میں یہ باتیں لکھنی ہم نے کہ تحریک خلافت جیسی عوامی تحریک کی مثال بصغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن اس نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوا، نتائج میں یہ ہوا کہ ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ۔ مسلمانوں دیکھنے کہ ہندو جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، شروع میں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو انگریزوں سے نفرت تھی اور انگریزوں کو بھگا کر خود حکومت کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے جب اس جو ہے نا خلافت موومنٹ میں بھی وہ الگ ہو گئے، اور ہمارے جب مسلمان رہنما جتنے بھی ہیں وہ جیلوں میں تھے، اور پھر بالکل انہوں نے اس سے الگ ہو گئے، تو مسلمانوں کا ہندو کا آپس میں جو اتحاد تھا وہ خاتمہ ہو گیا،
اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے متحد ہو کر کوئی کام نہیں کیا۔ سیاسی شعور کی بیداری مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی شعور جو ہے نا پیدا ہوا، سیاست میں آنا شروع ہوئے، پرجوش قیادت کا ابھرنا، قیادت ایسے بڑے بڑے قائدین پیدا ہوئے ابھرے جو کہ پرجوش تھے، انہیں تقاریر کی پرجوش انداز میں اور ابھارا، مسلمانوں کو ابھارا کہ ہمیں جو ہے ایک نیا ملک حاصل کرنا ہے۔ اور پہلے جو سیاست میں علماء اور طلبہ نہیں آتے تھے، اسٹوڈنٹس وغیرہ نہیں آتے تھے، لیکن تحریک خلافت کے بعد اب سیاست کے اندر ایسا علماء اور طلبہ کرام جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد داخلی مسائل کی طرف توجہ، ہمارے جو اندرونی مسائل تھے مسلمانوں کے، اس کی طرف بھی توجہ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون، اصل میں جمعیت علماء ہند، ہندوستان کی جمعیت علماء ہند جو ہے ایک جماعت تھی، انہوں نے کانگریس سے تعاون کیا، کانگریس اور ان دونوں کا آپس میں تعاون ہوا تو علماء کو کچھ فائدہ بھی ہو ان سے، اور کانگریس کی جتنی بھی جو ہے نا باتیں تھیں ان کے سامنے بھی آتی رہیں، ان کو بھی پتہ چلا کہ بھائی معاملت تو ہوتی رہی لیکن ان کو پتہ چلا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے تحریک خلافت کے نتائج، یعنی کچھ فائدے ہوئے۔ تو اگر یہ نوٹ اگر آ جاتا ہے تو اس میں تمام چیزیں لکھیں گی جی۔ پروٹیسٹ آف انڈیا، کنکلوژن، یہ تمام باتیں جو ہے ان میں جو ہے نا ایک تو بائیکاٹ آف برٹش گڈس، جتنی بھی ان کی چیزیں تھیں برطانیہ کی اس کو جو ہے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ نان کوآپریشن ود دا گورنمنٹ، حکومت برطانیہ کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کر رہے تھے، کوئی تعاون نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ایک پورا مکمل نوٹ بنتا ہے، کافی اس میں چیزیں ہیں اور اس میں اتنے زیادہ لکھنے پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے انشاءاللہ۔ اور تقریباً یہ 13 ہیڈنگس ہوگی اور کنکلوژن جو ہے حرف آخر یہ 14 ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے یہ 2 3 4 ہیڈنگس یہ بھی ہیں 3، تو تقریباً جو ہے نا یہ 17 ہیڈنگس بنتی ہیں اور پورے 20 نمبر کا سوال ہے یہ۔ اور شارٹ کوسچن آنسر میں جو نوٹ میں آتا ہے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو یاد کیجئے۔ پی ایچ ڈی بظاہر اتنی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، ہیڈنگس یاد کرنی ہوتی ہیں، ان ڈیٹس وغیرہ کو جو ہے نا یاد کرنا ہوتا ہے کہ کس تاریخ میں یہ عمل ہوا تھا جی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔